اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں، یہ 4 کام کر لو، انشاءاللہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت رزق اتنا دے گا کہ تم سے سنبھالا نہیں جائے گا، اور آخرت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا کرے گا۔ پر شرط ہے کہ یہ کام مستقل کرنے آپ نے چھوڑنا نہیں اس کو۔ سب سے پہلا کام ہے رزق حلال، یہ سب سے ضروری ہے۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ایک دفعہ نا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نا شاہ بہلول کے شہر میں چلے گئے اپنے مریدوں کے پاس۔ تو شام کو اپنے مریدوں سے مخاطب ہوا کہ بولا ادھر ایک نا درویش رہتا ہے جس کا نام ہے شاہ بہلول، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس سے ملاقات کروں۔ تو مریدوں نے کہا حضور وہ جھلا جا آدمی ہے، درویش ہے، وہ کبھی دریا سمندر کے کنارے ہوتا ہے، کبھی جنگل میں ہوتا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے اس سے مل کر؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ کے ولی تھے، وہ تو جانتے تھے شاہ بہلول کو کہ وہ بھی اللہ کے درویش ہیں، ولی ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے نا آپ ان کو تلاش کریں، میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ تو مریدوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اگلے دن ایک مرید آیا، اس نے کہا حضور شاہ بہلول نا جنگل میں ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیڑیوں کا بل تھا، کیڑیوں کے بل کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو مجھے اس کے پاس لے چلو۔ تو وہ ساتھ مرید بھی چل پڑے۔ تو جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے نا تو وہ بیٹھے تھے، خود سے باتیں کر رہے تھے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد فرمایا کہ میں حضور آپ سے ملنے آیا ہوں، ملاقات کی توقع رکھتا ہوں۔ تو شاہ بہلول نے ایک دفعہ نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اور پھر کافی دیر کے بعد شاہ بہلول نے کہا جنید کیا تمہیں کھانا کھانا آتا ہے؟ تو شاہ جنید بغدادی نے فرمایا کہ حضور مجھے کھانا کھانا آتا ہے۔ تو بہلول دلال نے فرمایا کہ کس طرح کھاتے ہو؟ میں کہ حضور پہلے بسم اللہ پڑھتا ہوں، ہاتھ دھوتا ہوں، بسم اللہ پڑھتا ہوں، سنت کے مطابق سب چیزیں بتائیں کس طرح بیٹھ کر میں کھانا کھاتا ہوں، پھر ہاتھ دھوتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو شاہ بہلول وہاں سے اٹھ کرنا آگے چل پڑے، کوئی بات نہ کی۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی اٹھ کر ساتھ ساتھ چل دیے اور فرمانے لگے حضور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھے نہیں پتا، تو آپ مجھے بتا دیں کہ کھانا کیسے کھانا ہے۔ تو شاہ بہلول خاموشی سے چلتے جا رہے ہیں، پھر ایک جگہ پر جا کر نہ بیٹھ گئے۔ تو پھر پوچھنے لگے جنید کیا تمہیں رات کو سونے کا پتہ ہے کہ رات کو سونا کس طرح ہے؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضور بالکل پتہ ہے، میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، پھر سنت کے مطابق میں درود شریف پڑھتا ہوں، آیت الکرسی پڑھتا ہوں، پھر دائیں طرف کروٹ لے کر جیسے سنت کا طریقہ ہے میں سو جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر سو جاتا ہوں، دعا مانگتا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے، آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔ تو شاہ بہلول نے کہا کہ جنید تجھے کھانا تو کھانا نہیں آتا تھا، تجھے تو سونا بھی نہیں آتا۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور مجھے بتا دیں پھر کھانا کس طرح کھانا ہے اور سونا کس طرح ہے، میں تو عام سا آدمی ہوں، آپ اللہ کے نیک بندے، آپ مجھے بتا دیں۔ تو شاہ بہلول نے فرمایا، اس نے کہا جنید بات یہ ہے کہ جو تم نے عمل بتایا ہے نا سنت کے مطابق،
وہ تیرا اس وقت کارآمد ہوگا جب تیرے منہ میں جو لقمہ جائے گا وہ رزق حلال کا ہوگا۔ جب تک تیرے منہ میں رزق کا لقمہ جو جا رہا ہے وہ حلال کا نہیں ہے تو وہ تیری جو سنت تم بتا رہے ہو وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ سب سے پہلے رزق حلال کا لقمہ کھانا سیکھو، پھر یہ سنت جو آپ بتا رہے ہیں پھر اس پر عمل کرنا، پھر وہ کامیاب ہوگے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا حضور بالکل ٹھیک ہے، حضور سونا کس طرح ہے؟ تو شاہ بہلول نے بڑی پیاری بات فرمائی، انہوں نے کہا جنید اللہ سے تو ساری دنیا معافی مانگ کر سوتی ہے، کبھی دوسروں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر کے سو جاؤ، پھر دیکھنا اللہ تمہیں خود بخود معاف کر دے گا۔ تو میرے مسلمانوں بھائی بہنوں بیٹوں بیٹیوں، رزق حلال سب سے پہلا اول ترجیح ہے کہ رزق حلال آپ نے کھانا ہے۔ دوسرا ہے کہ 5 وقت کی نماز کسی بھی حالت میں آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ حسین نے کربلا میں بھی سجدہ نہیں، آخری سجدہ بھی سجدے میں سر کٹا دیا، نماز نہیں چھوڑی۔ یہی تو درس دیا آج تمام حسین رضی اللہ عنہ کہ نماز کی کسی طرف بھی معافی نہیں ہے۔ کل کو کوئی یہ بہانہ نہ کر سکے کہ مجھے کاروبار میں ٹینشن ہے، مجھے یہ پرابلم ہے، مجھے یہ پرابلم ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ دکھ ہے، کوئی بہانہ نہ کر سکے۔ اسی لیے حضرت امام حسین نے یہ بتا دیا، ہمیں درس دیا کہ نماز کسی صورت میں نماز کی معافی نہیں ہے۔ نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑ دینا سود سے بڑا گناہ ہے۔ دیکھ لو جو جتنے نمازیں چھوڑتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے، نہیں، نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور میرے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 گھر ہوں ایک ساتھ، ایک کافر کا ہو اور ایک مسلمان کا، اور مسلمان اور کافر میں اگر پہچان ہے مسلمان کی تو وہ نماز ہے۔ اگر مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتا، کافر نہیں پڑھتا، تو پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر اسلام میں کافر اور مسلمان کی پہچان ہے تو وہ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ نماز ہے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ اگر معافی ہوتی تو میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو معافی ہوتی، جب انہوں نے نہیں چھوڑی تو پھر ہم بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک دفعہ پیر عبد القادر جیلانی اس کو نا وہ ایک جگہ تشریف فرما تھے تو ایک نا بدلی نمودار ہوئی، تو اس بدلی سے آواز آئی کہ عبد القادر تو نے بڑی عبادت کی ہے، جا اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، تجھے بخش دیا ہے، اب تو نماز پڑھ یا نہ پڑھ اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ تو پیر عبد القادر جیلانی فرمانے لگے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر نماز کی معافی ہوتی تو پھر میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوتی، اگر انہوں نے نہیں چھوڑی تو یہ مجھے کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو انہوں نے ان کے ذہن میں خیال آیا جیسے شیطان ہے، انہوں نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو وہ بدلی کالے رنگ میں بدل گئی، تو وہ شیطان تھا۔ تو شیطان کہنے لگا کہ قادر آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو عبد القادر نے پھر پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور فرمایا کہ مردود میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ تو شیطان نے کہا کہ قادر ہم نے کئی اس طرح لوٹے اور کئی اس طرح لوٹے، پر تیرے اللہ نے تجھے بچا لیا۔ اس لیے نماز کی معافی نہیں ہے۔ تیسرا ہے 2 رکعت نوافل صلاۃ التوبہ۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ اپنا وہ بندہ عزیز ہے جو میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ توبہ تو ہم ویسے بھی کر سکتے ہیں، تسبیح کر سکتے ہیں، استغفر اللہ یا اللہ میری توبہ ویسے بھی کہتے رہتے ہیں، پر جو 2 رکعت نوافل آپ پڑھیں گے نا وہ انشاءاللہ جب روزانہ آپ نے پڑھنے، کسی بھی وقت مقدس کر لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے پہلے پڑھ لیں، عصر سے پہلے پڑھ لیں، عصر سے بعد پڑھ لیں، فجر سے پہلے پڑھ لیں،
مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، عشاء سے پہلے پڑھ لیں، جو ایک ٹائم مختص کر لیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس وقت میں نے 2 رکعت نوافل صلاۃ و توبہ پڑھنی ہے، تو آپ نے صلاۃ و توبہ 2 رکعت نوافل نہیں چھوڑنے۔ پڑھنے کا طریقہ جس طرح آپ فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں اس طرح پڑھ لیں۔ اگر اس سے بہتر پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلی رکعت میں سبحانک اللہ الحمد شریف اور پھر آیت الکرسی اور پھر 3 دفعہ قل هو اللہ، قل هو اللہ۔ یہ 3 دفعہ آپ قل هو اللہ احد پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ایک قرآن مجید کا ثواب عطا فرمائے گا، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو اس طرح ہی آپ نے یہ 2 رکعت نوافل نیت کر لیں انشاءاللہ، اور مستقل اس کو پڑھیں۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ 2 رکعت نوافل صلاۃ الشکرانہ۔ یہ شکر کے بارے میں میرے اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا کہ میں جو میرے بندے میرا شکر ادا کرتے ہیں نا، میں دنیا میں ان کا رزق بڑھا دوں گا اور آخرت میں بھی ان کا رزق بڑھا دوں گا۔ دنیا میں بھی زمین کا ان کو وارث کروں گا اور آخرت میں بھی زمین کا ان کو وارث کروں گا۔ دیکھو آخرت میں زمین تو جنت ہی ہے، اور دنیا میں زمین جو یہ ہے، رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ دیکھو نا ہمارا جو مسلمان ہے، ہمارا تو ایمان ہے کہ ہمارا اللہ جب چاہے، یہ میرے قرآن میں فرمان بھی ہے میرے اللہ کے، میں جب چاہوں جس وقت چاہوں جس کا چاہوں رزق بڑھا دوں اور جس کا چاہوں کم کر دوں۔ تو جب انشاءاللہ آپ 2 رکعت نوافل شکرانہ وہ بھی ایک روزانہ پڑھنے ہیں، ایک وقت مقرر کر لیں، کوئی وقت آپ مقرر کر لیں، اس وقت روزانہ آپ نے نیت کرنی ہے پڑھنے ہیں ہر صورت۔ انشاءاللہ لگاتار آپ جب پڑھیں گے نا، کیونکہ میرے اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت مسلمانوں کو نہیں پتا، میری اللہ کے بارگاہ میں سب سے زیادہ عمل قابل قبول وہ ہے جو لگاتار انسان پڑھتا ہے، مسلمان پڑھتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ورد ہو چاہے وہ بڑا ورد ہو، اس کی یہ روٹین ہو، لگاتار پھر اس پہ لگا رہے۔ یہ نہیں ایک دن پڑھ لیا اور مہینہ چھٹی کر لی پھر یاد آ گیا پھر پڑھ لیا، اس طرح نہیں۔ میری اللہ کی بارگاہ میں جو مسلمان لگاتار پڑھتا ہے نا، ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، وہ بہت زیادہ جلدی قبول ہوتا ہے۔